اللهم صل على محمد لا حول ولا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا الطاهرين المعصومين المذنوبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام حمد اس خالق ازل کے لیے جس نے کائنات کے ذرے سے ذرے کو کیا اور ہم جیسے انسان کو اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کیا. اللہ کا ہمیشہ اور ہر اوقات شکر گزار ہیں کہ اللہ نے یوں تو ہماری زندگی میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ایک خاص اور نعمت عرش اعظم کی صورت میں ہمارے خدمت میں پیش کیا اور محمد علیہ محمد کا درود و سلام تا ہمیشہ جاری و ساری رہے گا اور ان کے دشمن حقیقی سمجھ کے ان پہ لعنت جاری و ساری رہے گا. بہرحال ابھی تک جتنے بھی علماء حضرات، خطیب، ذاکرین اور ہمارے بزرگان اپنے علم کے حیثیت سے یہاں پر آتے ہوئے اور اپنے علم کے مطابق جو پیغامات تھے، جو معروضات تھے، جو گزارشات تھے وہ ہم تک پہنچائے. عزیزان گرامی، یہ ذاکرین، یہ خطبہ، یہ بزرگان اس پھول کی طرح ہے جس طرح ایک گلدان میں پھول دیکھتے ہیں یا ایک باغ میں پھول دیکھتے ہیں کہ اس پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، خوشبو الگ ہوتی ہے، صورت الگ ہوتی ہے اور اس کا نقشہ الگ ہوتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ذاکری، جتنے بھی خطیب ہے،
یہ سب مکتب حسینی کے پھول ہیں کہ ان کا طرز بیان الگ ہے، ان کا الفاظ الگ ہے، ان کا پیغام الگ ہے، موضوع الگ ہے۔ انہی علماء کے درمیان مجھ جیسے ناچیز سفر کر رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ کہ ایک منزل مقصود تک پہنچے، ان کے سائے میں جس طرح سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں اور ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تیرتی ہیں، اسی طرح ان علماؤں کے درمیان میں بھی سفر کر رہا ہوں تاکہ ان کے سہارے میں ان کے ساتھ ساتھ چل کے میں بھی ایک مقصد پہ پہنچ جائے۔ تو عزیزان گرامی، جس آئے کریمہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا، قرآن مجید کی مشہور و معروف یہ آئے کریمہ جس میں خداوند عالم کا ارشاد ہو رہا ہے کہ پہلے لفظی ترجمہ، اس کے بعد جو قرآن نے ترجمہ کیا ہے، کنتم خیر امت، یعنی تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، کیا کرے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تاکہ تم اچھائی کی نیک کاموں کا حکم دو اور برائی سے روکے، وتؤمنون باللہ، اور آپ اللہ پہ سچے دل سے، معرفت سے، صدق سے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ اب قرآن میں جو ترجمہ کیا ہے، جو ترجمہ مفسران نے ترجمہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے، تمہیں منظر عام پہ لایا گیا ہے، ایسا گروہ جو منظر عام پہ لایا گیا ہے، کس لیے؟ تاکہ نیکی کی ہدایت کرے اور برائی سے روکے اور اللہ پہ ایمان رکھتے۔ یہ ایک ترجمہ ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں میدان میں لایا گیا ہے، میدان میں لایا گیا ہے تاکہ تمہاری پہچان ہو زمانے کو، اور تم نیکی کی ہدایت کرے، برائی سے روکے اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے گروہ ہے، وہ کون سے پارٹی ہے کہ جنہیں اللہ نے لوگوں کے نظروں کے سامنے لایا، منظر عام پہ لایا، تاکہ کیا کرے؟ نیکی کی ہدایت کرے اور برائی سے روکے۔ عزیزان گرامی، جب ہم نے تاریخ میں نگاہ کی تو حسین اور حسین کے جو گروہ ہے، ہماری نظر ان پہ پڑی، اس لیے کہ حسین کے گروہ میں کوئی بھی افراد ایسا نہیں ہے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جس نے امام حسین کے ساتھ خیانت کی۔ آئیے خود امام حسین کی زبان سے اصحاب باوفا کی تعریف سنتے ہیں۔ امام حسین شب عاشور جب چراغوں کو گم کر دیا اور کہا کہ اس تاریخی شب میں تم چلے جاؤ، کیونکہ یہ جو مقابل میں دشمن ہے ان کو مجھ سے ربط ہے، ان کو مجھ سے دشمنی ہے، تم سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کافی دیر کے بعد جب امام حسین نے پھر سے چراغوں کو روشن کیا، دیکھا کہ سارے اصحاب سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں، تو ان میں سے ایک صحابی مسلم ابن اوجسا مولا سے بیان کرتے ہیں کہ مولا، اگر ہمارے جسم یا میرا جسم 70 مرتبہ قتل کر دیا جائے اور میرے جسم کے 70 ٹکڑے کر دیے جائے اور فضاؤں میں پھینک دیا جائے اور جلا کے راکھ کر دیا جائے، اسی طرح 70 مرتبہ دوبارہ زندہ کر کے دوبارہ مار دیا جائے، تب بھی ہم آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، تب بھی ہم آپ کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک صحابی ہے حبیب ابن مظاہر، جب مولا حسین نے حبیب سے کہا کہ اے حبیب، ابھی تم بزرگ ہو چکے ہو، عمر رسیدہ ہو، تم جنگ نہیں کر سکتے، تو حبیب نے بہت خوبصورت جواب دے دیا کہ مولا حسین، اگر مہری طرح ہزارے جسم یا ہزار کیا ہو انسان ہو تو آپ پہ قربان کر دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، جب امام حسین نے اصحاب وفا کی وفائی کو دیکھا
تو مدینے کی طرف رک کر کے کہا کہ اے نانا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے، عزیزان گرامی اے نانا جیسے مجھے ملے ویسے آپ کو نہیں ملے. نانا آپ کے والوں میں اور میرے والوں میں یہی فرق ہے کہ آپ بلاتے تو کوئی آتا نہیں تھا، میں بیچتا ہوں تو کوئی جاتا نہیں اور میں بیچتا ہوں تو کوئی جاتا نہیں. تو شاعر نے کیا منظر پیشی کیے، گل کر دیے چراغ تو چہرے چمک اٹھے. اصحاب وفا کے بارے میں ہے، گل کر دیے چراغ تو چہرے چمک اٹھے. یہ کیسا اہتمام کیا ہے حسین نے، یہ کیسا اہتمام کیا ہے حسین نے. نیزے کی بلندی پہ کر رہے ہیں مشیت سے گفتگو، نیزے کی بلندی پہ کر رہے ہیں مشیت سے گفتگو. منبر بھی کیا عجیب چنا ہے حسین نے، منبر بھی کیا عجیب چنا ہے حسین نے. آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل. تو عزیزان گرامی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ امت ہے جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کے لیے میدان میں آ گئے. اب معروف کی تعریف اور منکر کی تعریف، اس کے بعد انشاءاللہ اور ایک نقطہ کیا سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ منکر کی تعریف کیا، یہ معروف کی تعریف کیا ہے اصطلاح میں، کہ وہ اچھائی جسے آل محمد نے تسلیم کیا ہو، ہر انسان کے عقل کے اعتبار سے نہیں بلکہ وہ اچھائی وہ نیکی جسے اہل بیت نے قبول کیا اس کی رغبت دینا. یہ ہے اصطلاح میں معروف کے معنی. اب اس کا مقصد کیا ہے معروف کا؟ مقصد یہ کہ سماج میں اچھائی کو پھیلایا جائے، برائی سے روکے اور اچھائی کو، سماج کو اچھائی کی طرف لے جائے، معاشرے کو اچھائی کی طرف لے جائے. یہ ہے معروف کا مقصد. اور اس کا مفہوم کیا ہے کہ ہر اچھائی کا حکم دینا جسے اہل بیت اور خدا نے حکم دیا ہے. اور سب سے بڑا معروف خدا کو ربوبیت جاننا، اولیت جاننا، خدا کو یکتا تسلیم کرنا، یہ سب سے بڑا معروف ہے. اور خدا کے دین کو آگے پہنچانا، یہ معروف کی تعریف. منکر کی کیا تعریف ہے؟ منکر کی یہ تعریف ہے کہ اصطلاح میں برائی کو ختم کرنا. کون سی برائی کو؟ جسے اہل بیت اور خدا نے برا کہا ہے، اس کو سماج سے بالکل ختم کرنا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ منکر کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سماج میں کوئی ایسی برائی نہ پھیلے، کوئی ایسی گندگی نہ پھیلے جس کے ذریعے سے معاشرہ خراب ہو. اور آخر میں اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ سب سے بڑا جو منکر ہے وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا، یہ سب سے بڑا منکر ہے. تو عزیزان گرامی امام حسین بھی اسی مقصد سے نکلے اور یزید پلید جو ہے اسی کے خلاف تھے، یزید اسی کے خلاف تھے. تو یزید جو اس کے خلاف تھے اسی لیے امام حسین سے اس نے بیعت مانگی، بیعت مانگی. امام حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں مجھ جیسا تم جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو عزیزان گرامی یہ یزید جو سنت رسول تھے اس کو بدعت میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. پوری دنیا سے اس کو بیعت آ چکی تھی، یعنی ہر قوم ہر جگہ سے سب نے اس کے ہاتھ سے بیعت کی تھی، لیکن واحد امام حسین تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا. اور جتنے بھی رسول اللہ کے سنت تھے اس نے کیا سوچ رکھے تھی کہ سب کو
بدعت میں تبدیل کرنا. یعنی اس کا یہ اعلان تھا کہ جو نبی ہے، قرآن ہے، وحی ہے، رسالت ہے، یہ سب ڈونگ ہے، بنی ہاشم کا ایک ڈونگ ہے. اور اس کے ساتھ اس کا اور ایک بھی نعرہ تھا کہ اس کی یہ سوچ تھی کہ یہ جو رشتہ اپنے بیوی کے ساتھ رکھ سکتے وہ ماں کے ساتھ بھی رکھ سکتے. اس کا یہ سوچ تھا کہ یعنی جو رشتہ آپ اپنے بیوی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ اپنے ماں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، بیوی کے ساتھ بھی رکھ، یہ بہن کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. یعنی جو رشتے قرآن نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، ان کو جائز کر دیں. اچھا، یہ جو رشتے امام حسین نے بتائے کہ یہ رشتہ جو ہے حرام ہے، یہ جائز ہے، نہیں، قرآن کی آیت ہے. قرآن کی کیا آیت ہے؟ وہ حرمت علیکم امہاتکم، اس سے آگے جو بھی ہے وہ بناتکم وخالاتکم، یہ سب. یعنی جو بھی قرآن نے کہا ہے کہ یہ حرام آپ پہ ہیں، آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. حرام کا مطلب یعنی آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، آپ اپنے خالہ سے شادی نہیں کر سکتے. یعنی جتنے بھی رشتے قرآن نے منع کیا ہے آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. لیکن یزید کی کیا سوچ تھی؟ یزید اسی کو بالکل الٹا کر رہے تھے. یعنی جو رشتہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں وہ تم اپنی ماں کے ساتھ بھی رکھ سکتے، وہ اپنی بہن کے ساتھ بھی رکھ سکتے. تو عزیزان گرامی، جب یزید نے یہ نعرہ بلند کیا کہ جو رشتہ تم اپنے بیوی کے ساتھ رکھ سکتے وہی اپنے ماں کے ساتھ رکھ سکتے، تو امام حسین نے کہا کہ ماں قیامت تک ماں رہے گی، ماں بہن قیامت تک بہن رہے گی، خالہ قیامت تک خالہ ہی رہے گی. اس لیے امام حسین نے کربلا کو کیسے منظم کیا. دیکھیے کہ جو رشتے قرآن نے کہے تھے امام حسین نے انہی رشتوں کو کربلا میں لایا. امام حسین نے کہا کہ ماں سے، قرآن نے کہا کہ ماں سے شادی نہیں کر سکتے، تو امام حسین نے کہا علی اکبر کی ماں چلو. یعنی جتنے رشتے قرآن نے کہا سب امام حسین کربلا میں لائے. تو عزیزان گرامی، کربلا میں فاطمہ زہرا کے گھر کی عورتیں بن کے نہیں آئی تھی بلکہ شریعت کا ذمہ دار بن کے آئی تھی. کربلا میں فاطمہ زہرا کے گھر کی عورتیں، گھر کی بیٹیاں عورتیں بن کے نہیں بلکہ شریعت کے ذمہ دار بن کے آئے تھے. ایک سوال پڑے محمد والے. صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، امام حسین نے کربلا میں چھوٹے چھوٹے کام انجام دیے لیکن بعد میں بڑی بڑی کائنات بن گئی اس کی. امام حسین کربلا کی زمین پہ قدم رکھتے ہی امام حسین نے کربلا کی زمین کو خرید لیا. کتنے دینار میں؟ 60 دینار میں. 30 دینار جناب زینب کی طرف سے اور 30 دینار خود امام حسین کی طرف سے. اسی لیے جناب زینب کو شریعت حسین کہا. امام حسین نے زمین کربلا کو خریدا. 2 محرم کو کربلا پہنچے اور 10 محرم کو شہید ہو گئے. یعنی 8 دن کے کربلا کے لیے امام حسین نے زمین کربلا کو خرید لیا. امام حسین، یہ خریدنا ہمارے نزدیک ایک چھوٹا کام ہے کہ امام حسین نے خرید لیا، لیکن ایک زمانے کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے. اور یہ زمین خریدنا یزید کے لیے لعنت کا باعث بھی ہے. کیسے باعث ہے کہیں گے آپ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لعنت کا باعث ہے؟ ایک مثال کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں کہ 2 پارٹیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے. 2 پارٹیوں میں دیکھیے پارٹی بازی ہونا بہت جلدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کا تھوڑا کام ہوتا ہے، پورا طاقت شیطان کا ہوتا ہے. شیطان کہتے ہیں چلو اگر تم کرنا چاہتے ہو میں پورا ہی الگ کر دوں گا تم دونوں. تو پارٹی بازی دونوں میں لڑائی ہو گئی، یہاں بھی لاشیں اور یہاں بھی لاشیں، یہاں بھی خون یہاں بھی خون. اب جج کو بلایا کہ جج صاحب آپ فیصلہ کریں کہ کون حق پہ اور کون باطل پہ ہے، کیونکہ ادھر بھی لاش ہے ادھر بھی لاش ہے. تو اس نے نگاہ کرنے کے بعد کہا کہ یہ حق پہ ہے یہ باطل پہ ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حق پہ یہ باطل پہ ہے؟ امام حسین جج نے کہا کہ دیکھو یہ جو حق پہ ہے یہ اپنے زمین پہ ہے، اپنی زمین پہ ہے، اور جو یہ لوگ ہیں یہ چڑھ کے آئے ہیں.
تو امام حسین نے پیغام دے دیا کہ جو وہاں سے حملہ کرنے آ جائے وہ لعنتی ہے، اور جو اپنی زمین پہ مارا جائے وہ شہید کہلا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ کربلا سے پہلے اتنی جنگیں ہو چکی ہیں، یعنی کم سے کم 84-83 جنگیں ہو چکی ہیں. تو عزیزان گرامی، کربلا سے پہلے جتنے بھی جنگیں ہو گئی ان جنگوں کے لیے زمین کو خریدا نہیں گیا، لیکن کربلا اس کے لیے امام حسین نے اہتمام کیا شہید ہونے کے لیے، تاکہ امام حسین دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر میں شہید ہوا ہوں تو اپنے زمین پہ، اپنے گھر پہ شہید ہوا ہوں، کسی کی غصبی زمین پہ شہید نہیں ہوا. تو یہ پیغام ہے. تو باقی جنگوں میں اور کربلا کی جنگ میں کیا فرق ہے کہ باقی جنگوں کے لیے کوئی زمین خریدا ہی نہیں گیا، لیکن کربلا کے لیے امام حسین اہتمام کر رہے، زمین کو خرید رہا ہے، اس لیے کہ باقی جنگیں جو ہوئے وقتی طور پر ہو جاتی تھی، اور یہ کربلا تا روز قیامت تک کے لیے کیا ہے، ہمارے لیے پیغام ہے. اور کربلا کی جنگ میں اور باقی جنگوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ جو باقی 83 جنگیں تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ لا الہ بچ سکے، اور کربلا اس لیے کی تاکہ علی ولی اللہ بچ سکے. کربلا اس لیے کی تاکہ علی ولی اللہ بچ سکے. اور بھی بہت سارے کربلا سے پیغام ہیں. اس میں سے اور ایک پیغام یہ ہے کہ یہ اکثر ذاکرین لوگ، ہم لوگ مسائل میں پڑھتے ہیں کہ جناب حبیب ابن مظاہر کو بلایا، یہ بھی ایک پیغام ہے. اس نظر سے دیکھیں کہ جب حبیب کو بلایا تو لوگ کہتے ہیں کہ جب امام حسین نے خط لکھا تو اپنے بچپن کے دوست کو خط لکھا، اپنے ساتھی کو خط لکھا، لیکن امام حسین نے خط میں کوئی ایسا جملہ نہیں لکھا کہ آجا میرے بچپن کے ساتھی، آجا میرے دوست، نہیں. بالکل امام حسین نے کہا رجل الفقیہ، السلام علیکم یا رجل الفقیہ، اے رجل الفقیہ کربلا چلے آ. یہاں سے بھی پیغام ہے، یعنی امام حسین مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہے، اور مدد کے لیے بلاتے تو ایک بوڑھے شخص کو کس لیے مدد کرے. وہاں پہ عباس موجود تھے، اگر عباس کو اجازت دیتے تو ختم کربلا کا نقشہ ہی بدل جاتا، لیکن حبیب جو ہے بالکل عمر رسیدہ ہے. تو امام حسین یہاں سے پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا جب مرجیت پہ انگلیاں اٹھ جائے گی. تو یہ پیغام امام حسین کربلا میں دے گئے کہ فقہ یعنی مرجیت کی کیا اہمیت ہے. امام حسین کس کو بلا رہے ہیں؟ ایک فقیہ کو بلا رہے ہیں کربلا میں. اور فقیہ کو بلایا تو کوئی مسئلہ حل کیا نہیں کیا، بلکہ جناب زینب نے تو امام سجاد سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، جان بچانا ضروری ہے، واجب ہے، جان بچایا جائے. تو اور وہاں پہ صرف ایک ہی امام تھوڑی نہ تھے، 3 امام تھے. امام حسین بھی تھے، امام سجاد بھی، امام باقر بھی تھے، اور 3 امام کے ہوتے ہوئے فقیہ کا کیا ہوئے. ابھی آپ مثال کے طور پر امام زمانہ ظہور کرے تو جتنے بھی علماء ان کا کوئی ویلیو رہے گا نہیں رہے گا. اس لیے امام آ گئے، اور امام کربلا میں 3 امام تھے، ایک نہیں تھے. پھر بھی امام فقیہ کو بلا رہے ہیں کہ کربلا چلے آ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسے آئے گا کہ فقیہ پہ انگلی اٹھائے جائے گی. اس لیے میں یہیں سے درس دے رہا ہوں، دیکھو کربلا بغیر فقیہ کے نہیں چل سکتے، تو تمہاری زندگی بغیر فقیہ کے کیسے چل سکتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آخری نقطہ اس کے بعد انشاءاللہ ربط مسائل. مولا علی جب بستر بیمار ہوتے تو مولا علی نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے کہ میری زندگی میں 2 تمنا جو ہے وہ کبھی پوری نہیں ہوئی. پہلا کیا ہے؟ خطبہ، یعنی میرے سینے میں بہت سارے خطبے، بہت سارے علم تھے، وہ میں لوگوں تک نہیں پہنچا پایا. اور دوسرا جو ہے تمنا کیا ہے، وہ
ایک سجدہ جب شب ضربت امام کے سر پہ ضربت لگی تھی، ایک ہی سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں کرتا، وہ ایک سجدہ. تو امام حسین نے کہا خطبہ جانے جناب زینب جانے، لیکن سجدہ حسین کی ذمہ داری، حسین آپ کی اس سجدے کو پورا کرے گا. امام حسین آئے کربلا میں. اب سجدے کا ٹائم آ گیا، امتحان، یعنی آج امتحان نہیں تھے بلکہ امام حسین کیا کر رہے تھے؟ اپنے وعدے کو نبھا رہے تھے. امام حسین خدا سے عشق کرتے تھے، محبت بھی ہے، مودت بھی ہے. دیکھیے محبت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ محبت میں جو بھی چیز ہے وہ مانگے جاتے ہیں، یہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو. عشق میں یہ نہیں کہا جاتا، عشق میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھی لے لو، اصغر کو بھی لے لو، اکبر کو بھی لے لو، قاسم کو بھی لے لو. یہ عشق کا منزل ہے. محبت میں ہاتھ یوں کیا جاتا ہے اور عشق میں ہاتھ یوں کیا جاتا ہے. تو امام حسین عشق نبھا رہے تھے، وہاں عاشق تھے. امام حسین کا آخری سجدہ، بس اس کے بعد انشاءاللہ رکھتے مسئلہ زیادہ نہیں رکھتے، کیونکہ مشکل بھی یہی ہے جہاں محفل مجلس کا ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، بعد میں پتا نہیں اس کے علاوہ کوئی اور کسی جگہ ہے جہاں پہ وقت گزارنے کا. خیر جلدی کر رہا ہوں. امام حسین کا آخری سجدہ امتحان ہے. سارے نبی کربلا کی ریت کے ٹیلے تھے، ٹیلے جو کہتے ہیں، پہاڑ تو اونچا ہوتا ہے تو ٹیلا جو ہے چھوٹا چھوٹا، وہاں پہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کا آخری امتحان دے رہے ہیں امام حسین سے. اور ابلیس بھی موجود ہے وہاں. خدا ابلیس سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اے ابلیس، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے تجھے بارگاہ سے نکالا تو میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ آپ میرے بندے کو صراط المستقیم سے نہیں ہٹا سکتے. اس کے بھروسے پہ کہا، حسین کے بھروسے پہ کہا تھا. آپ دیکھ سجدہ کیسے ہوتا ہے. تو ابلیس نے بھی کہا کہ میں اس کے امتحان کو سختی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حسین کے امتحان کو سختی میں دیکھنا چاہتا ہوں. پوری کائنات سے سورج کی تپش کو، جتنے بھی سورج کی تپش ہے، سب امام حسین کی بدن پہ ڈالا ہے. آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں کہ وقت عاشور جب تھا تو پوری کائنات میں تاریکی تھی، اس لیے پوری روشنی کو لا کے امام حسین کے جسم پہ ڈال دی. امتحان امام حسین. تو امام حسین نے خدا بند عالم نے حکم دیا سورج کو، اور سورج نے اپنی پوری تپش کو، اپنی پوری تمازت کو لپٹا اور امام حسین کے جسم پہ ڈال دیا. یعنی بالکل لو کے نیزے، یعنی جتنا نیزہ بلند ہوتا ہے اس کے برابر آ کے پورا امام حسین کے جسم پہ ڈال دیا. امام حسین کا امتحان. سارے نبی کربلا کے میدان میں یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ امتحان دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد ابلیس نے اپنے چاہنے والوں کو، جو کربلا میں مخالف لشکر تھے وہ ابلیس کے 2 چاہنے والے تھے، ان کو حکم دیا کہ تیر چلایا جائے. وہاں سے تیر اور یہاں سے سورج کی تپش. سارے نبیاں دیکھ رہے ہیں، سارے انبیاء دیکھ رہے ہیں. سب کے آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے کہ امام حسین یہ سجدہ پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، کیونکہ امام حسین کا امتحان ہے. خدا نے کہا تھا اس کے بھروسے پہ کہا. امام حسین کا پورا جسم خون ہے. امام حسین نعت علی پڑھ کے امام حسین بلند ہو گئے، سجدے کو انجام دے دیا اتنی سختی میں. پھر جب امام حسین نے سجدے کو کامل کیا تو ابلیس نے کہا کہ اے کاش خدا آپ مجھے یہ آدم دکھاتے تو میں کبھی سجدے سے انکار نہیں کرتے. اگر آپ مجھے یہ آدم دکھاتے تو میں کبھی سجدے سے انکار نہیں کرتے. اور جب یہ منظر امتحان تمام ہو گئے تو امام حسین کی ماں کربلا میں. عزیزان گرامی، حسب دستور جو بدنامہ ہے اس کے مطابق جناب علی اکبر کی شہادت بیان کرنا ہے. حسین کا جواب بیٹا جو دیکھنے میں دکھنے میں شبیہ رسول کے ان دشمنوں نے
محمد سمجھ کے مارا، جبکہ پتہ تھا کہ بیٹا حسین کا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اگر جو صاحب اولاد ہیں اللہ سے دعا ہے کہ علی اکبر کے صدقے میں صاحب اولاد ہو۔ علی اکبر کربلا میں 2 شہید ایسے ہیں جن کے شہید ہونے کے بعد امام حسین نے بہت ہی مظلومانہ الفاظ بیان کیے۔ جب عباس شہید ہو گئے تو امام حسین کہتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی، جب اکبر شہید ہو گئی تو کہا میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ عزیزان گرامی، کوئی ایسا منظر کسی باپ کو نہ دکھائے کہ جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے شہید ہو جائے۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا مظلوم کربلا۔ ارے یہ جوان بیٹا جناب علی اکبر جب بابا کی خدمت میں آنے کے بعد کہتے ہیں بابا کیا مجھے بھی اجازت ہے میں بھی شہید ہو جاؤں؟ ارے مولا اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے میرے بیٹے ذرا رحم کر، تو عالم غربت میں یہ کیسی اجازت مانگ رہا؟ ارے بیٹا اگر تجھے اجازت چاہیے تو سب سے پہلے اسے جا کے اجازت لے جس نے تجھے 18 برس پالا ہو، میری بہن زینب سے اجازت لے۔ اکبر خیمے کے در پہ چلے گئے اور جیسے ہی ابا سے اجازت چاہ کیے چچا کیا میں خیمے میں چلے جاؤں؟ ارے جب اکبر کی آواز کو سنا جناب زینب نے، زینب کہتی ابا اکبر سے کہ وہیں رک جائے اور جتنے بیویاں ہیں سب سے کہیں کہ میرے خیمے میں چلی آئے تاکہ اکبر کی بارات کو دیکھ سکے۔ جب جناب علی اکبر خیمے میں چلے گئے، اس کے بعد جناب زینب سے رخصت ہو گئے، جناب علی اکبر اپنی ماں کے خیمے میں چلے جاتے رہے۔ جب ماں کے خیمے کے در پہ علی اکبر پہنچتے ہیں تو ام لیلا جناب ابوالفضل عباس سے کہتے عباس جناب زینب سے کہہ دے کہ کیا میں اپنے بیٹے کو ایک بار بیٹا کہہ کے پکاروں، اجازت لے کے آ۔ جب جناب علی اکبر اپنے ماں کے خیمے میں چلے گئے تو جناب لیلا ایک گٹھڑی کھول رہی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا اکبر میں 18 برس تک ہر سال تیرا کرتا سیکھی رہی، بیٹا اکبر یہ تیرا 1 سال کا کرتا ہے، یہ تیرا 2 سال کا کرتا ہے۔ اکبر تیرے دل
جانے دو. اس کے بعد علی اکبر امام سجاد کے خیمے میں جاتے ہیں. بھائی اجازت کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد مولا کی خدمت میں جاتے. بابا اجازت ہے. تو مولا فرماتے بیٹا اس عالم غربت میں بابا کو چھوڑ کے جا رہے ہو. اور جب علی اکبر مقتل کی طرف گئے حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹے کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں. بیٹا مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. عزیزان گرامی جب علی اکبر کے سینے پہ پرچی کا پھل لگا تو امام حسین مقتل میں نہ جانے کیسے پہنچ گئے. روایت بیان کرتے امام حسین جب امام حسین کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی تو امام حسین ایسے کرتے کرتے اکبر کی لاش پہ پہنچے.